طویل انتظار کے بعد ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی ہے۔ IMF قرض پروگرام بحال ہو گیا ہے۔ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر بتائے گا، قرض پروگرام تو بحال ہو گیا ہے، اب معاشی لحاظ سے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی 6 ماہ ملتوی رہنے کے بعد پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے اور گزشتہ روز IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی ہے، جو کہ رواں ہفتے ہی پاکستان اسٹیٹ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ IMF سے پیسے پاکستان اسٹیٹ بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہونے کے بعد عالمی بینک کی جانب سے، ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے بھی پیسے پاکستان کو ملنے کا امکان ہے اور تقریباً 1 ارب ڈالر کا تخمینہ بتایا جا رہا ہے کہ عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے مزید پاکستان کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوست ممالک کی سرمایہ کاری ہوگی اور جو دوست چائنا کی جانب سے تقریباً 2 ارب ڈالر کا پیکج ہے جو امداد کے طور پر دیا جائے گا، اس کا بھی فوری طور پر پاکستان کو منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ اسی طرح اگر بات کر لی جائے تو جو اس وقت روپے پر پریشر ہے اس میں فوری طور پر کمی نظر آ رہی ہے اور آج اس وقت اگر دیکھ لیا جائے تو تقریباً 90 سے 91 پیسے ڈالر کی جو قدر ہے اس میں کمی دیکھی گئی ہے۔ جیسے ہی پاکستان کو IMF سے یہ رقم منتقل ہوگی اور دوست ممالک سے بھی مدد ملے گی، اس سے مزید بیرونی ادائیگیوں کا جو پریشر ہے وہ بھی کم ہوگا اور روپے کی قدر میں بھی بہتری آئے گی۔ IMF کی جانب سے جو گزشتہ رات اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال 2022-23 کے دوران پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا امکان ہے، جو کہ گزشتہ سال کی نسبت کم ہے، اور رواں مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرح میں بھی بڑھنے کا مزید امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ گزشتہ مالی سال 2021-22 کے دوران مہنگائی کی شرح تقریباً 12% ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن IMF نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ رواں مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرح تقریباً 19.9% تک رہ سکتی ہے، اور اسی طرح پاکستان میں جو رواں مالی سال کے دوران بے روزگاری کی شرح ہے وہ گزشتہ مالی سال کی نسبت 6.2% سے کم ہو کر 6% کی سطح پر بھی 6% کی سطح تک آ سکتی ہے۔ IMF کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 2.5% تک رہ سکتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے IMF کو جو قرض پروگرام ہے اس کی بحالی کے لیے 2 مزید درخواستیں کی گئی تھی۔ ایک درخواست یہ کی گئی تھی کہ قرض کی میعاد میں تقریباً 1 سال کی توسیع کر دی جائے اور قرض کی مقدار میں 1 ارب ڈالر کا مزید توسیع دے دیا جائے، لیکن IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس نے 1 سال کے لیے قرض میں توسیع کی دے دی ہے اور اب یہ پاکستان کو جون 2023 تک قرض ملے گا، لیکن قرض کی توسیع بھی دے دی گئی ہے۔ بہت شکریہ مدثر علی رانا، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔